میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی الحمدللہ الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور الایمان وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان وفضل الله المجاهدين المظاهرين الإسلام على درجة الذين أبلغوا القرآن في الأقران وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي لا نبي بعده ولا معصوم بعده محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبفضلك بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم میرے آقا پہ جو پہنچے وہ سلام اچھا ہے سبحان اللہ میرے آقا پہ جو پہنچے وہ سلام اچھا ہے جس میں ہو نام محمد وہ کلام اچھا ہے در محبوب پہ خم کر کے سر تسلیم و رضا مقامات محبت میں مقام اچھا ہے احمد و حامد و محمود و محمد کی قسم ایک ایک سے بڑھ کر میرے شاہ کا نام اچھا ہے میں شوکت کیسر و کسرا کو کیا سمجھوں ارے بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے آ گیا میرا نبی کملی دی جم مار کے جندیاں راواں کھڑے ویکھ دے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے
بڑی خوشبخت سی گلی ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی نیویں آندھ پرہنا ہے میرا نبی کوٹھیاں تے چڑے ویکھ دے رہ گئے لایا بدواں نو سینے کمال ہو گیا لایا بدواں نو سینے کمال ہو گیا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہو گیا میرے ہنجواں دی اس وقت قیمت پئی ممبراں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے دیتی نبیاں گواہی سی میثاق دی بڑی عظمت شہنشاہ لولاک دی کیسی بولی سی سہنے نبی پاک دی سب کتاباں پڑھے ویکھ دے رہ گئے ما مدحت محمدا بمخالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی پڑھئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سامعین عزیز وقار آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں حاضری کا آپ کی سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے دعا فرمائیں رب تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرما لے دوسری بات گزارش کروں گا یہ سامنے کھڑے ہوئے دوستوں سے کہ آپ بیٹھ جائیں آپ تشریف رکھیں آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں بیٹھن جن اللہ دا قرآن سننا ہے حضور دی گل سننی ہے وہ قدر نال سننا ہے تشریف رکھیں تمام باہر کھڑے ہوئے دوست جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں جنہیں گل سننی ہے وہ بادب بن کے بیٹھ حضور دی محفل بادب بن کے بیٹھ پابندی نہیں جنہیں جانے چلا جائے جنہیں سننی ہے گل سنے حضور دی تو گل ساری سرکار دی میں کسی مسلک کا ترجمان نہیں ہوں اپنے حضور کے قدموں کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ کہیے ذرا بلند آواز سے منن والے نہ منن والے سارے کہن سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی طور پر امت پر 3 حق ہیں پہلا حق عظمت مصطفیٰ کو پہچاننا پہلا عظمت مصطفیٰ کو پہچاننا دوسرا حق حضور کی آل کی عظمت کو پہچاننا تیسرا حق حضور کی اطاعت کی طرف آ جانا پہلا حق محبت رسول ہے عشق رسول ہے کائنات سب تو سونا اللہ دے رسول نو مننا تقاضا ایمان ہے حضور تو اچھا حضور تو سچا نہ کائنات کوئی آیا ہے نہ آ سکدے سبحان اللہ کوئی نبی دے ورگا کائنات نہیں آیا نہ کوئی رسول آیا اور یہ گل اللہ دا قرآن کہندا ہے محمد دا فرمان کہندا ہے اور صلی اللہ اللہ نے سب سے زیادہ جس چیز کا صحابہ پہ زور دیا ہے وہ ہے میرے محبوب کی عظمت وہ ہے میرے رسول کی شان وہ ہے میرے نبی کا مقام کون مقابلہ کرے ہر کوئی یہ دیکھتا ہے 6 سال کی عمر میں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلا ہے 4 سال کی عمر میں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلا ہے ملا ساری زندگی تجھے گزر گئی حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتا ہی دیکھ رہا ہے میں کہتا ہوں اتار تعصب کی اینک لگا ایمان کی اینک اگر 4 سال کی عمر میں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلا ہے اور سدرہ پہ جبریل کے آگے بھی تو چلا ہے نا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان مصطفیٰ
پیچھے بھی ٹرے تے شان نال ٹرے شان نال ٹرے تے حلیمہ دے کول آیا بھی شان نال ہے اوے تولدا پھردے محمد کریم دے مقام نو حضور دی عظمت و عزت نو میں اج زمین تے بیٹھ کے تمام دوستاں تک گل پہنچا دینا چاہنا میرے نبی نو او تولے جڑے میرے نبی ورگا ہوئے یا میرے نبی تو اونچا ہوئے عقیدہ رکھنا ایمان رکھنا کسے نو پرکھن لئی او دے ورگا ہونا یا او دے تو اونچا ہونا ضروری ہے میرا عقیدہ ہے نہ کوئی میرے نبی ورگے نہ میرے نبی تو اونچے جدو میرے نبی ورگا کوئی نہیں نبی تو اونچا کوئی نہیں جرأت نال اعلان کرنا اگر برابر کوئی نہیں اونچا کوئی نہیں ایدے ورگا کوئی نہیں میرے نبی نو پرکھ سکدا بھی کوئی نہیں انہوں پرکھے یا مصطفیٰ پرکھے یا خود خدا پرکھے بس اور روح زمین تے کوئی جان نہیں سکتا اے کون ہے کنا اچھا ہے اللہ انہوں انمول پیدا کیتا ہے اے دا وزن کوئی نہیں کر سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ حلیمہ دیاں بکریاں دے مگر ٹرے تے شان نال آئے تے شان نال گزارش کرساں باہر آلے بہ جاؤ یا ٹر جاؤ اللہ تو انہوں سلامت رکھے جنہاں گل سننی ہو میرے وال توجہ کرن میں تھوڑی جی گل کرنی ہے توجہ ہے سب دی ستے پہ بندے ذرا جاگ کے سنو میں گزارش کر چکے ہوں کہ میں حضور دا ادنا جا غلام حضور دی گل کرنا چاہنا اور گل حضور دی ہے تو گل ساری حضور دی ہے گل ساری حضور دی ہے رب دی ربوبیت دا جس پہلے عالم ارواح میں چلان کیتا ہے آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی چپ نے الستو بربکم رب ہاں کے نہیں قاری طیب صاحب نے لکھا ہے سب سے پہلے جو روح بولی ہے اس روح کو روح مصطفیٰ کہتے ہیں اور روح بولی ہے تے آدم بولے ہے جی اللہ تو اللہ ہے تو الہ ہے اور روح بولی ہے تے یوسف بولے نے اللہ تو الہ ہے اور روح نہ بول دی رب دی ربوبیت دا عالم ارواح وچ اگر کسے اعلان کیتے انہوں زبان مصطفیٰ آکھ دینے ساری زندگی علیمہ دیاں بکریاں دے مگر ویکھیے سدرت جبریل دے اگے نہیں ہوتا کیا سدرت اگر علیمہ دیاں سعد وچ علیمہ دیاں بکریاں دے مگر ہے تے سدرت جبریل تو اگے ہے تے ایک بولیا کہندہ گل مک گئی میں کہا کتھے کہندہ گل اتھے مک گئی اللہ دے عرش ہے حضور عرش تے پہنچے نے تے اللہ فرما دینے کس یا محمد میرے حبیب ٹھہر تیرا رب تجھ پہ درود بھیج رہا ہے کہندہ گل مک گئی عرش تے میں کہا گل عرش تے نہیں گل تے سدرت مک گئی نوریہ دا سردار رک گیا اگے جا نہیں سکدا جتھے نوریہ دے سردار دی انتہا ہے آمنہ دے لال دی ابتدا ہے میں کیا گل سدرت نہیں اوے گل تے اقصا وچ مک گئی جدو سارے مگر نے ایک کوئی اگے ہے جنو آمنہ دا لال کہندن اوے گل تے حتیم کعبہ وچ مک گئی جدو آمنہ دے لال دے قدمہ تے زبان رکھ دیتی جبریل نے تے جبریل مصطفیٰ دے قدمہ تے زبان رکھ کے کہندے جنت ویکھی عرش ویکھا آدم تو عیسیٰ تک نبی ویکھے پر نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا ہاں گل مک گئی حتیم کعبہ وچ سدرہ بڑا آگے ہے عرش بڑا آگے ہے اقصا بڑا آگے ہے گل تے حتیم کعبہ وچ مک گئی آمنہ دے لال دے قدم نے زبان نوریاں دے سردار دی طلب مصطفیٰ دے نے زبان جبریل دی میں کہنا گل حتیم کعبہ وچ نہیں گل تے جلدے ہی مک گئی اللہ اعلان کر چھڑے ہے حلیمہ تو کہنی ہے یتیم بچہ لے کے ویکھ اینو لین تو بعد عرش وال ویکھے رب دے بعد خدا
محمد دے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں۔ تو کہنی ہے بچہ ملنا ہے، یتیم ہے ملنا ککھ نہیں۔ توجہ، تو کہنی ہے صرف بچہ ملنا ہے، میں کہنا جنوں اے مل جائے پیچھے رہندا کی ہے، جنوں اے مل جائے انہوں ساری خدائی مل جاندی ہے، اور جنوں اے مل جائے انہوں جہان مل جاندہ ہے۔ میرے تے خزانے قیمتی موتی کو ہے جنوں آمنہ دا چن کہندن، جنوں عبداللہ دا لخت جگر کہندن، جنوں میں اپنے لئی بڑھائے، جنوں میں ہر بندہ دعویٰ کردہ ہے میں اللہ دا بندہ، ہر بندہ ناز کردہ ہے یار میں فلاں دا خاص ہاں، میں فلاں دا بندہ، کہ اللہ کہندے خیال کریو اے محمد میرے، اے محمد میرے، خیال کریو اے جڑا پڑھنا فکانا کعبہ قوسین او ادنا، انج ملے جویں دو کمانہ مل دیئن۔ میرا سوال ہے کمانہ مل دیئن کیا انہیں؟ کمانہ 2 ملیاں کیا انہیں؟ توجہ، میں نو ایمان نال سننا ہے تو حضور دی عظمت نو دل وچ بٹھا کے سننا ہے۔ کمانہ 2 تا مل دیئن کہ اسی دوویں قبیلے اکے ہاں، ہون جنہیں ایدے نال لڑائی کی تھی او دے نال میں لڑاں گا، ہون جیڑا ایدہ دشمن بنیا او میرا دشمن ہوئے گا۔ رب فکانا کعبہ قوسین او ادنا کہہ کے گل مکا سڑیے، اور لوگا جیڑا میرا پیغمبر دے بھونکیا او دے تے بعد چے پہلے میرے تے ہے، جیڑا ایدہ دوست بن جائے انہوں میں دوست بنا لینا، جیڑا ایدہ وفادار بن جائے انہوں میں وفادار بنا لینا۔ میں خلاصہ کٹنا گل مک گئی ہے، جیڑا ایدہ ہے وہ میرے، جیڑا ایدہ نہیں میرا نہیں، تے بڑھا کے کہہ سڑے پیغمبر نے جدوں مسجد نبوی وچ مسجد حرام وچ سجدے وچ سر رکھ کے کہ اے ربا میرا سجدہ تیرے لیے، میرا جاگنا تیرے لیے، میرا اٹھنا تیرے لیے، میرا بیٹھنا تیرے لیے، طائف کا پتھر کھانا تیرے لیے، لوگوں نے میرا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا ہے، ربا تیرے لیے میرے منہ پہ تھوکا ہے، ربا تیرے لیے کوڑا ڈالا، تیرے لیے بدر گیا، تیرے لیے حنین گیا، تیرے لیے طائف پہ آیا، تیرے لیے عرش پہ گیا، تیرے لیے میرا جاگنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا خلوت جلوت صبح شام، ربا تیرے لیے میرا بیان، تیرے لیے میری زبان، تیرے لیے میرا رکوع، تیرے لیے میرا سجود، تیرے لیے میں تے ربا اپنا بیان تیرے لیے کر سڑے، میرا بیان تیرے لیے، ربان پڑھے میرے پیغمبر اگر تیرا بیان میرے لیے، میرا جہان تیرے لیے، اگر تیرا بیان میرے واسطے ہے سبحان اللہ، نہیں سچے مومن موحد کہن سبحان اللہ۔ تعریف محمد ہی تعریف خدا ہے، اطاعت محمد ہی اطاعت خدا ہے، اطاعت مصطفیٰ ہی عبادت خدا ہے۔ گل مک گئی جتھے میں کیا اینو نہ من، صرف رب رب کردہ رہے، محمد تیرے دل وچ نہیں، ساری رات رب رب کر، نہ لب مل دین نہ رب مل دین۔ نہیں نہیں سبحان اللہ زور نال کہہ، قرآن پڑھنا اطیع اللہ و اطیع الرسول دا معنی کر رہے، ساری رات اے دا ادب دل اچ نہیں بٹھایا، اے نہیں بوے میرے تو ٹورائیں نا، ان کنتم تحبون اللہ، میں نو چاہنے تے اتبعونی، میں اپنے نبی نو بھیجن دے بعد نبوت دا دروازہ بند کر سڑے ہے، اینو اٹھان تو بعد صحابیت دا دروازہ بند کر سڑے ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول نہ کوئی صحابی ایک
چیز باقی ہے اس چیز نو پیارے خدا کہندن دوستی خدا کہندن لگدی کیویں ہے میں سارے جہان نو لے کے پہنچیا درے خدا تے ربا دوستی کرن آیا حکم ملے میرے نال دوستی کرنی آ میرے کول نہ اتبعونی یا میرے محبوب دے در تے جنو او در مل جائے انہوں میرا در مل جاندے ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان مصطفیٰ شام مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ شریعت مصطفیٰ جلال مصطفیٰ جلال مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ حضرت علامہ تنویر طارق صاحب میں ایک گل کیتی ہے جنوں بوا مصطفیٰ دا مل جائے توجہ انہوں بوا خدا دا مل جاندہ ہے سبحان اللہ میرے جان تو بعد کوئی آکھے دلیل نسو دیتی میں کیا دلیل کتھو دے وہاں کہندے پہلا نمبر قرآن تو دلیل دے جنوں بوا مصطفیٰ دا مل جائے انہوں بوا خدا دا مل جاندہ ہے میں کیا اے پہ قرآن دوجہ سپارہ کڈ اللہ فرماندن میرے حبیب تیرے بوے تے آ کے وَإِذَا سَأَلَكَ نہیں سمجھو وَإِذَا سَأَلَ نہیں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ تیرے بوے تے لوگ پہنچ کے میرا پتہ پوچھ دن میرا ایڈریس پوچھ دن تیرے بوے تے آ کے تے جیڑا تیرے بوے تے آ جائے نا تے میرا بوا پوچھے میرا ایڈریس پوچھے انی فإنی قریب انی فإنی قریب جڑا تیرے بوے تے پہنچ آیا نا میرے حبیب ان سمجھ کے وہ میرے بوے تے آ گئے ہن میں دور نہیں تیرا بوا مل لیا سنا جڑا در مصطفیٰ تے آ جائے وہ در خدا تے پہنچ جاندے آیا شان نالے ساری زندگی مگر ویکھدا رہ گئے ہیں اے مگر کسے دا نہیں کل دنیا دے مگر ہے تے آج نہیں صرف آج نہیں توجہ حدیث پڑھا صرف آج نہیں دن قیامت دے بھی یہ دے بوے دے بغیر چارہ نہیں حدیث پڑھا ہے اس تے میں کوئی اخبار دا حوالہ نہیں پہ دیندہ کہ ریجیکٹ کر سڑ فرمان مصطفیٰ پڑھنا انا اکثر الناس طبعا یوم القیامہ قیامت دے دن سب تو زیادہ جدے متبعین لوگ ہو سن ان محمد کہندے نے انہوں آمنہ دا چند کہندے نے انہوں حلیمہ دا فرزند کہندے نے انہوں ام ایمن دا بھائی کہندے نے عبد المطلب دا پوتا کہندے نے عبداللہ دا لخت جگر کہندے نے انہوں محمد کہندے نے بن عبداللہ کہندے نے بن عبد المطلب کہندے نے بن حاشم بن عبد مناف کہندے نے بن قصی بن کلاب کہندے نے بن مرہ بن کعب کہندے نے بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن ندنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن نوس بن بوز بن قموال بن نبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیزی بن عبکر بن نبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن عراوہ بن عیزی بن زیشا بن نیسر بن نقنار بن ایہام بن مکسر بن ناحس بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناہور بن سرو بن رعو بن عابر بن نرفخشاد بن سام بن نور بن لامک بن مدوشالے بن ندریس بن یحد بن ملحلیل بن کنان بن آنوش بن شیش بن آدم کہندے نے بن شیش بن آدم علیہ السلام کہندے نے انہوں مگر نہیں اگے تک گل ادوں بڑھنی ہے سبحان اللہ رب ربی دل وچ نہ ہوئے
بغیر کسی جھجک تو ہر بندہ بیٹھا ہے, میری گل ریکارڈ ہو رہی ہے, سن رہے ہو, بغیر نبی دے دل وچ وسایا ساری رات رب رب کردہ رہے, نہ رب مل دن نہ لب مل دن, اینو دے دل وچ جگہ, پھر کہ محمد لب بھی مل جاندن رب بھی مل جاندن. ہاں دلیل دے ماں قرآن تو, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وہ ایدی تے عظمت ہی اچھی ہے, ایدی تے شان ہی نرالی ہے. حلیمہ لے آئیاں جدو نبی پاک نو, میں کہنا اگے اگے ہی رہے ہے, اگے اگے ہی رہے ہے. کیویں ایک دن آیا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں, حلیمہ جب لے کے آ گئی گھر میں بٹھا دیا آمنہ کے لال کو, روشنی رہتی تھی سبحان اللہ, دن کو بھی رات کو بھی. سبحان اللہ. عورتیں ساتھ قبیلے والی حیران ہوئی, مشورہ کیا آج حلیمہ کول چلنی پتہ نہیں ہے کہ کولو پیسہ کتھو آ گیا ہے, ایدہ ڈیوہ راتی لوکی بند کر دیں دن, ایدہ ڈیوہ دینے بھی بلد ہے راتی ساری رات بلد ہے. ساریاں کڑیاں ساریاں مائیاں جمع ہو کے آئیاں, حلیمہ پیسے چوکھے آ گئے نہیں راتی ڈیوہ والی رکھنی ہے. تے حلیمہ دا جواب ذرا دل میں جگہ دینا, تے حلیمہ کہندی ہے ماں کننا نہیں سمجھنا تھوڑا, ماں کننا نحتاجو الی السراج من یوم اخذناہو. تسی کہندی ہو حلیمہ راتی ڈیوہ بالی رکھنی ہے, جڑے دن دے بچہ آئے جڑے ڈیوے سن میں سارے توڑ سڑے. ماں کننا نحتاجو الی السراج من یوم اخذناہو. آمنہ دے چانو لین تو بعد میں نو ڈیوے دی لوڑ ہی نہیں پہندی, دن رات دا چہرہ چمک دے, چان تو زیادہ سونا دا چہرہ ہے, کنہ سونے کنہ حال ہے. صحابہ کہندن اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین السنایان, جدو حضور بول دے ہن نور نکل کے دیواراں تے پیندا ہے. اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین السنایان, جب بولتے تھے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا. اذا ضحکا یتلالہ فی الجدر, جب بولتے تھے اس کے منہ سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑا کرتا تھا. اور اس دن کو یاد کر جس کو لکھا ہوا ہے کتابوں میں, مسند احمد میں موجود ہے. حضور ایک دن مدینہ طیبہ سے باہر سیر کے لیے نکلے. جب سیر کے لیے آمنہ کے لال نکلے ہیں, امام زرقانی نے اس واقعہ کو لکھا ہے. حضور باہر نکلے, ایک جنگل میں پہنچے, آگے اونٹ بیٹھے تھے, ایک اٹھ حضور نو پسند آ گیا. قافلے والے نے پوچھا بیچنا ہے, جی بیچ دے منگے. سبحان اللہ. انہاں ویچنا سی یا نہیں سی ویچنا. آمنہ دا لال پوچھے تو کوئی کہے نہیں دینا, فرمایا جی بیچ دے منگے. حضور نے ریٹ طے کیا, اونٹ پکڑا, معتبر حوالے کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں. حضور نے اونٹ پکڑا, لے کے چل پڑے. تینا پیسے پوچھے ہی نہیں. حضور فرمایا کہ میں تجارت کی غرض سے تو آیا نہیں تھا, آیا تھا سیر کرنے. اٹھ میں نو پسند آگے, لے چلے ہاں, جا کے پیسے ٹوڑ دے سا. کہنے لگے لے جاؤ. حضور جب تک ان کے سامنے رہے ایسے کر کے مصطفیٰ کی کمر دیکھتے رہے. حضور اوجل ہوئے, توجہ غیب ہوئے تو کہنے لگے یار کمال ہے, ایک بندہ آیا سی جنو جان دے ہی نہیں سا, اٹھ لے کے چلا گیا, پیسے پوچھے ہی نہیں.
تے ایک کہندے یاری پیسے تے میں پوچھنے سن پر گلی وے میں ادا چہرہ تکدا رہا اللہ دی قسم اذا سر استنار وجهه پیسے پوچھا اذا سر استنار وجهه جداں بولدا ہائی نا اے بولی سمجھ آندی ہے یا میں انگلش اچ کراں دس لائک ایروگینسنٹ پرائی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ نہیں صلی اللہ آسکالا درود چاہی دے او درود چاہی دے جنج دا بلال پڑھ دے بلال نو کوئی آنکھیں بھی صحیح نہ بلال ایستا حد کہہ لیا کر تو بلال کہندے ہن عادت یہ ہو جائی پہ گئی ایستا کہنی نہیں ہوندا تو شان پوچھدا پھرنے آمنہ دے لال دی ایتھے حبشیاں دا ملک کوئی نہیں پا سکدا خدا دی قسم معتبر حوالہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جرانہ پڑھاؤ کیا بلال اذان پڑھ نماز پڑھیے بلال اذان دیتی تے کچھ منڈے لڑکے نکلہ اتارن لگ گئے بلال دیاں تے حضور فرماندن میرے صحابہ ذرا لے کے آؤ نا جڑے بلال دیاں نکلاں لان دیں نبی نو وہ چنگے لگ دیں جڑا بلال دی حالانکہ نکل سی تے حضور فرمایا سناؤ نا تے نکلاں اچھا سارے بیٹھے رہو اے درمیان والا منڈا سناوے اینو ابو محذورہ کہندے نے کہ ابو محذورہ ایک دفعہ بلال دی نکل لائی ایک دفعہ تے آمنہ دلال کہندے نے ابو محذورہ مزہ ہی آ گیا ایک دفعہ پھر ذرا تے ابو معذورہ دوجی دفعہ تے حضور فرمایا ابو معذورہ بڑا مزہ آ رہا ہے ذرا ایک دفعہ پھر بلال دی نکل نہ میں نا تے مشیت پوچھ دیئے اے میرے پیغمبر تین وہ بھی چنگا لگ دے جیڑا بلال دیاں نکلہ لاوے کوئی لاوے تے صحیح تے ابو معذورہ نو بڑا پیار کرن تو بعد حضور ساریاں نو اٹھا دیتا تے ابو معذورہ کہندے میں ڈر گیا پتہ نہیں کی کرنا ہے تے حضور فرماندے ابو معذورہ تیری آواز میں نو لگی ہے چنگی اساں تینو مکے وچ مؤذن رکھنا چاہنے ہیں مؤذن رکھنا چاہنے ہیں جیڑا بلال دی نقل لائے اوے کملی والے دی گل کرنے اے حبشی بلال تے ہے کہ حضور فرماندن حدیث پڑھنا انا ادخل الجنتا سمعت خشفتا بین یدیہی میں جنتی گیا تے میرے جنتی جان تو بعد میرے اگے اگے کوئی چل دے تے میں جبریل نو بلائے اے جبریل ما حاضی الخشفہ کھٹکا کیڑی چیز دے تے بلال کہندے نے فقال بلال یمشی امامک جبریل کھٹکا کس چیز کا ہے تو جبریل کہتے ہیں فقال بلال یمشی امامک حضور آپ سے آگے چلنے کا کھٹکا بلال حبشی کے جوتوں کا ہے مسند احمد میں موجود ہے سید الاولین والآخرین فرماتے ہیں میں جنت میں گیا ہوں ایک حسن و جمال دی پہکر ہور میرے اگے دوڑ دی آئیے تے ہاتھ جوڑ کے کہن دیئے کملی والے مقدر نہ لائے قسمت نہ لائے ایک گل تے دستا جانا میں کیا ہور گل کر کیڑی گل پوچھنیاں کہن دیئے آمنہ دلال ہاتھ جوڑ کے کہنیاں اے گل دستے جاؤ میں نو اللہ نے بنایا تو آڈے کیڑے یار لئیے حضور فرماندن حور تین مبارک ہوئے تو میرے حبشہ دے کالے لئیے حضور فرماندن حور تین مبارک ہوئے تو میرے حبشے کے کالے کے لیے ہے تو حور پریشان ہو گئی ہے تو حضور پوچھدن پریشان کیوں کہندی آقا پریشان تا ہو گئیاں میرا حسن تے ویکھو ذرا سبحان اللہ میں نے لگتا ہے حضور فرماندن تو اپنے حسن دی گل کر رہی ہیں میری آنکھ نال کدی بلال ویکھے پریشان کیوں اور کہندی آمنہ دلال پریشان تا ہو گئیاں تھکاں سٹاں تے کوڑے کوئے مٹھے ہو جاندے مردے نال گل کراں تے زندہ ہو جاندے
انگلی دا پوڑواں لہراواں تے خوشبوواں پھیل جاندیاں. میں سنیا بلال دی زبان توتلی ہے, ہونٹ موٹے نے, رنگ کالے, میرے جائی حسینہ حبشے دے کالے لئی. حضور فرماندے حضور چپ ہو جا, تینوں کہہ بیٹھا حسن تے ناز نہ کر, میرا بلال کدرے تینوں رد ہی نہ کر سڑے. ایتھے تے غلامہ دا مول کوئی نہیں پا سکدا, کون پا سکدا ہے بلال حبشی دا مول. اور ناز نہیں کر, میرا بلال تینوں رد ہی نہ کر سڑے. تینوں کی پتہ بلال دی قدر دا. یہ محمد نو تولدا پھردا ہے, او تولے جڑا محمد ورگا ہوئے, او تولے جڑا ایدے تو وڈا ہوئے. سارے نبی ہیں پر اے سارے تو وڈا ہے. فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَا يُوَازَنُ بِهِ. ابو طالب نے بھی یہ لفظ کہے تھے جب حضور کے نکاح کا خطبہ پڑھا تھا حضرت خدیجہ سے. فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَا يُوَازَنُ بِهِ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا رَجَحَ بِهِ شَرْفًا نَبْلًا فَضْلًا عَقْلًا. شرف وچ ویکھو محمد ورگا کوئی نہیں, عقل وچ ویکھو محمد ورگا کوئی نہیں, عظمت وچ ویکھو محمد ورگا کوئی نہیں, شان وچ ویکھو, مقام وچ ویکھو. فإن محمدن ایدا وزن کیتا ہی نہیں جا سکتا. 1000 تول یا کل جہان تول, پلڑا وہی بھاری ہے جس پاسے محمد نے. فإن محمدن لا يوازن به فتن من قریش الا رجح به شرفا نبلا عقلا فضلا. فضیلت عقل شرف کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا محمد کریم دا. ایدی گل ہے, ایدی آن تو پہلے دی گل کر دینا. موتوں کوئی آکھے یہ آیا ہے تے چرچے, میں کہا نہیں. انہو سیکون فی بلدی. عورتاں بیٹھیں, توجہ تھوڑی جی گل اور کرنی ہے, توجہ ہے سارے, ساریاں عورتاں بیٹھیں, حضرت خدیجہ بھی وچ بیٹھیں, توجہ جناب دی, حضرت خدیجہ بھی وچ بیٹھیں. تے ایک بندہ نظر آندا ہے جیدا لباس بڑا سونا ہے, تے وہ آ کے کہندا ہے انہو سیکون فی بلدی کننا نبی. سیکون فی بلدی, ان قریب اس شہر ایک نبی آنا لے. کننا نبی یقال لہو احمد, جیدا نا احمد ہوئے گا. کننا نبی یقال لہو احمد فمن استطاع من کن ان تکون زوجتا لہو فلتفعل. اگر ہو سکے تو وہ دنال شادی اچ رغبت کریو. ساریاں بیٹھیاں رہیاں, ساریاں اٹھ کے اس بندے نو پتھر مارے. اسی کواریاں کڑیاں, تو سانو ایک نبی نال شادی دا کہنا ہے. فلتفعل فحسبنہ الا خدیجہ. خدیجہ بیٹھی رہی, باقی ساریاں انہوں پتھر مارے. وہ جبریل سی جڑا خبر دے رہا سی. ساریاں عورتاں بیٹھیاں پتھر مار رہی ہیں, خدیجہ بیٹھی رہی ہے. اللہ فرمایا جیڑی بیٹھی رہے او دا عقد مصطفیٰ نال کرنا. کننا نبی یقال لہو احمد, اس کا نام احمد ہے. اور اس کے آنے سے پہلے اس کے تذکرے تورات کب تھی؟ حضور سے پہلے. اور اگر کوئی پوچھے نا حضور کب تھے, میں نے کہا حضور کا پوچھتا ہے کب تھے, تب تھے جب کب نہیں تھا. نہیں بابیا نہیں سمجھا. حضور کب تھے جب کب نہیں, حضور تب تھے جب تب نہیں, حضور جب تھے جب جب نہیں. حضور کب تھے جب نہ صبح نہ شام نہ دن نہ رات. دلیل دیواں حدیث چوں آ لکھنا. آمنہ دے لال بیٹھن تے جبریل آئن. جبریل بڑی دیر تو آ رہے ہیں. جبریل 26,000 مرتبہ آئے میرے محبوب دے بغلے تھے. ایک دفعہ نہیں, 26,000 مرتبہ جبریل در مصطفیٰ پہ آیا. جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ فرمایا آمنہ دے لال میں نو میری عمر دا کوئی پتہ نہیں. جبریل کوئی اندازہ ہے ہی؟ فرمایا اللہ دے رسول چوتھے آسمان تے ایک ستارہ 72,000 سال تو بعد آندے.
میں انہوں 73,000 مرتبہ دیکھ چکے ہاں. آمنہ دلال فرمایا جبریل اس ستارے دا پتہ ہی اس ستارے نو محمد کہندے اس ستارے نو کب تھے جب کب نہ تھا، تب تھے جب تب نہ تھا، جب تھے جب جب نہ تھا. دلیل پوچھے تو لکھ لے اول ما خلق اللہ نوری، لکھا ہے نور سے مراد روح مصطفیٰ ہے. سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا ہے اس چیز کو روح مصطفیٰ کہتے ہیں. دوسری دلیل کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. آدم کا گارا بن رہا ہے، محمد کے سر پہ نبوت کا تاج سج چکا ہے. 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا ہے. نبی بچپن سے ہی نبی ہوتا ہے. کب تھے جب نہ صبح نہ شام، نہ دن نہ رات، نہ زمین نہ سما، نہ مکی نہ مکان، نہ حور و نہ غلما، نہ جن نہ شیطان، نہ حیوان نہ انسان، نہ جنگل نہ بیابان، نہ عرش نہ کرسی، نہ لوح نہ قلم، نہ جنت نہ جہنم، نہ سورج نہ گرمی، نہ چاند نہ چاندنی، نہ موتی نہ چمک، نہ ہیرا نہ ڈلک، نہ آنکھ نہ پلک، نہ چہرہ نہ جھلک، نہ سر نہ خزینے، نہ دولت نہ دفینے، نہ جنگل نہ اشجار، نہ باغ نہ بہار، نہ غنچہ نہ خار، نہ چمن نہ گلزار، نہ لیل و نہار، ایک اللہ تے دوجی محمد دی ذات. کب تھے جب آفتاب کی نور افشانیاں تھیں. مخلوق میں جو سب سے بہتر ہے، یہ تو سب کا عقیدہ ہے کہ مکہ اعلیٰ نہیں، بیت اللہ اعلیٰ نہیں، وہ مٹی اعلیٰ ہے جو آج گنبد خضرا میں حضور کے جسم کے ساتھ مس ہوتی ہے. اور حضرت عبد المطلب کہتے ہیں ڈھگوسلے نہیں، رد کرنا میرے دلائل دو. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں طواف پیا کرنا تے مقام ابراہیم دی طرف بیت اللہ جھکے ہے. مدارج النبوہ کھول، لکھا ہے بیت اللہ جھک گیا مقام ابراہیم کی طرف، اور بیت اللہ جھک کے کہتا ہے آلانا کتہرنی ربی من انجاس الاسنام و من انجاس المشرکین. ہن پیدا ہویا ہے او بچہ جس میں بیت اللہ نو بتاں دی نجاست تو پاک کرنا ہے، مشرکاں دی نجاست نو پاک کرنا ہے. جیڑا بیت اللہ نو مشرک دی نجاست تو پاک کرے اونوں بھی محمد کہندے. جیڑا بیت اللہ نو بتاں دی نجاست تو پاک کرے اونوں بھی محمد کہندے. اوے آنا تو جانا بیت اللہ وچ مقام ابراہیم تے نفل ادا کرنے، حجر اسود دے بوسے لینے، رب حجر اسود دے بوسے لین تے تیرے گناہ ختم کر دیندے. توجہ ساری دنیا نو بیت اللہ پاک کر دے. جس بیت اللہ نو پاک کیتے انہوں محمد کہندے، انہوں محمد کہندے. آلانا ہون آیا ہے ٹائم قد طاہرنی میں نو پاک کرنا ہے بیت اللہ نو من انجاس الاسنام و من انجاس المشرکین. جے دی وجہ تو بیت اللہ پاک ہویا ہے انہوں محمد کہندے. اور توجہ روے، توجہ ہے سارے ہاں دی، سارے دوست بیٹھے، ہر مسلک دا بندہ بیٹھا ہے. اللہ سب نو سلامت رکھے، اپنے اپنے مسلک تے قائم رکھو. ہر بندے نو حق حاصل ہے کہ اپنے عقیدے دا اظہار کرے. میں نو بھی حق پہنچدا ہے کہ میں اپنے نبی دی ترجمانی کراں. اور خدا دی قسمیں اسی نماز پڑھنے ہاں، روزہ رکھنے ہاں، حج کرنے ہاں، زکاتاں دینے ہاں، حاضر ہونے ہاں اللہ دے بوئے تھے، اور سانو اپنی نمازاں تے بھروسہ نہیں، آمنہ دلال دی شفاعت تے بھروسہ ہے. اور اگر کوئی دلیل منگے تو لکھ نوٹ کر لے دل دی تختی تے. حضور فرماتے ہیں سددو سبحان اللہ، قاربو ابشرو، آگے بڑھو، نیکیاں کرو، حج کرو، زکات دو. اور وَعْلَمُوا جان لو ان احدم منکم لن ینجو بعملی،
کوئی اپنے عمل سے نجات نہیں پا سکتا، کوئی اپنے عمل سے نجات نہیں پا سکتا۔ آگے بڑھو، نیکی کرو، حج کرو، صدقے دو، زکات دو، ہم سب کچھ کرتے ہیں، پر نجات، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، جنت نہیں۔ جنت جانے کا ذریعہ ضرور ہے، نجات کس چیز پہ ہے؟ نجات دو چیزوں پہ ہے، توجہ ذرا، نجات دو چیزوں پہ ہے، دو چیزوں میں سے ایک چیز کو رحمت خدا کہتے ہیں، دوسری چیز کو شفاعت مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدًا مِّنْكُمْ، سبحان اللہ، حتیٰ کہ، توجہ یار، میں عمل کو بخشا جاواں، میں عمل کراں بخشا جاواں، میرا عمل کی چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ ساری دنیا جدوں آدم پیدا ہوئے ادوں سجدے وچ ڈوے تے محشر دے دن تک سجدے چ رہے۔ اللہ دی قسم حضور دے ایک سجدے دا مقابلہ نہیں سب دا عقیدہ ہے۔ تے جدوں آمنہ دا لال پیا کہندا ہے میں بھی اپنے عمل تے نہیں بخشینا، ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ میں نو اپنی رحمت دی چادر چھپا لینا ہے۔ ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، حالانکہ حدیث میں واضح لفظ موجود ہیں وانا اول من یقرع باب الجنہ، ادوں تک کوئی جنت ویکھ ہی نہیں سکتا جدوں تک آمنہ دے لال دے پیر نہ پہ جان۔ وانا اول، سب تو پہلے جڑا جنت جائے انہوں محمد کہندے پر اتھے یہ گل دا ضرور عقیدہ رکھیں، حضور فرمایا میں قیامت کے دن سفارش کروں گا، پر سفارش اس کی ہوگی جس اللہ دا حق اللہ نو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بوے بوے تو نسو منگیا، ادب سب دا کیتا سو، پر عبادت اکے ذات دی ہے، سبحان اللہ، سجدہ اکے ذات نو ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ آکھیا، فرمایا جدو محمد دیاں زلفاں ویکھنا اس جیسیاں زلفاں کسے دیاں نہیں، چہرہ ویکھنا اس جیسا چہرہ کسے دا نہیں، قدم ویکھنا اس جیسے قدم کسے دے نہیں، ہاتھ دی ہتھیلی دی نرمائی ویکھنا کسے دی نہیں، بیٹیاں ویکھنا کسے دیاں نہیں، بیٹے ویکھنا کسے دا نہیں، کمال، جمال، حکمت، دانائی، علم، تدبر، اٹھنا بیٹھنا، خلوت، جلوت، ایدے نال کسے دی ملدی نہیں، جدوں ایدے نال ملتا کوئی نہیں، دھرتی دے اتے ایدے ورگا کوئی نہیں، ایدے برابر کوئی نہیں، تے بخاری دا دل کیتا ہے بخاری سب تو سونا اے ہے، اینو سجدہ کر، ایدے در تے جھک جا، پر جدوں میں عرب دی گرم زمین تے آمنہ دے لال نو سر رکھ کے کہدیاں ویکھے سبحان ربی اللہ، بخاری سمجھ گئے ہے سجدہ اونوں کر جنوں اے کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور دا حسن ویکھیا تے میرا دل کیتا ہے کہ یہ ورگا سونا جو کوئی نہیں معبود اسے نو نہ بنا لواں، پر جدوں میں اینو وی ویکھیا ہے سبحان ربی اللہ، کنکریاں تے بدر وچ، حنین وچ، خیبر وچ، طائف وچ، بلکہ ایک گل کراں ایمان تازہ ہوئے تے ایمان ود رہے کہ نہیں ود رہے؟ میں دعوے نال کہنا ایمان شان مصطفیٰ سن کے ود ہے، سبحان اللہ، اور توجہ ہر کسے دا نہیں وددا، سبحان اللہ، فزادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے ہر کسے دا نہیں، او دا جے دے وچ ہووے، نہیں سمجھے، ایمان ہووے تے ود ہے۔ قرآن ہر کسے واسطے شفا نہیں، ہر کسے واسطے رحمت نہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہر مسلمان مومن نہیں تو ہر مومن مسلمان ہے۔ اللہ کرے صرف مسلمان نہ بنیے مومن بن جائیے، مومن نہ بنیے مومن بنیے،
تے مومن دا مول پیندا ہے سبحان اللہ مومن دا مول پوندا ہے حضور ورگا حضور جہا کوئی ہو سکتا ہے تے اللہ نے عطا اللہ شاہ بخاری کہندے جدوں میں اینو اللہ اللہ پکار دیاں ویکھیا ہے تے میں سمجھ گیا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 منٹ دی عمر وچ بعض کتابوں وچ آندا ہے لا الہ الا اللہ قدوسا نامت العیون والرحمن لا تأخذہ سنۃ ولا نوم یہ حضور کے پہلے جملے تھے اور آمنہ کہتی ہیں 20 منٹ عمر تھی میرے بچے کی اور یہ پوری طاقت سے ایسے اٹھا ہے اور سجدے میں گیا ہے مدارج النبوہ میں بھی موجود ہے اس نے اٹھ کے جب یہ مٹھی کھولی ہے میں نے مکہ میں بیٹھ کے شام کے محل دیکھے نور اتنا تھا کہ میرے گھر کی دیواریں اٹھ گئیں اور یہ ستارے قریب آ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے تو عام نہیں آخری رسول دی امی ہے اینو ہر کسے پہچانے ہیں اور اینو انسان پہچانن پتھر پہچان گئے دلیل دے ماں حدیث تو انی لعارف حجرم بمکہ تا کانا یسلم علیہ میں مکے وچ اس پتھر نو آج بھی جاننا نہیں سبحان اللہ اچھی ذرا سبحان اللہ سر نہیں سبحان اللہ کیا ہے بڑا پیارا چہرہ ہے سبحان اللہ کہو ذرا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کا خوبصورت چہرہ دیکھ اس پہ نیکی کی گمان اس پہ اچھا رکھ خیر کی امید رکھ سبحان اللہ بڑے سونے چہرے سبحان اللہ نہ لو خضر اللہ دا چلو ایک گل کر کے پھر چلنا تو ایسے میرے کو کوئی دلیل بھی ہے کہ پکار اللہ دی ہے سبحان اللہ ہاں دلیل ہے حضور فرماتے ہیں میں قیامت کے دن سب نفسی نفسی اسی سجدے سر رکھ سڑیں گے سبحان اللہ تو ساری دنیا نو اللہ کہندا ہے سر جھکاؤ اسجدو تو اللہ فرمائیں گے محبوب امیر فراسک میرے حبیب ذرا سر تو اٹھا سل تو عطا سوال کر میں عطا کروں اشفاع تو شفا شفاعت تو کر میں قبول کراں دوستو اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب سر چکتے جی میں دل کری کر سڑے نہیں آکھیا فرمایا مانگ مجھ سے دوں میں لوکاں نو پتہ چلے تیرے ورگا منگن والا کوئی نہیں میرے جیسا داتا کوئی نہیں لوکاں نو پتہ لگے تو منگدا چنگا لگنا ہے میں دینا چنگا لگنا ہے لوکاں نو پتہ لگے کہ شفاعت تو کرنی ہے قبول خود خدا کرنی ہے ہر کوئی کہندا ہے جنت میرے لئی میں کہ تیرے لئی نہیں صرف پیراں لئی نہیں صرف مولویاں لئی نہیں ضروری نہیں اللہ جے نو چاہے خاص کر لوے نہ خاصاں دے لئیے نہ عاماں دے لئیے اوے جنت نبی دے جنت میرے محبوب کے غلاموں کے لیے سبحان اللہ شفاعت مصطفیٰ کرنی ہے قبول خدا کرنی ہے اور توجہ اللہ نے تے اپنے حبیب دے آن تو بھی پہلے والد اٹھا لے ہے گھٹنیاں چلن ماں چوک لئی اگے بڑھن دادا چوک لے ہے لوکاں نو پتہ لگے کہ حبیب میرے پکارے بھی صرف مینوں اینو امی امی کہن دی تے ابا ابا کہن دی تے دادا نانا کہن دی عادت ہی نہ پوے جدوں ہی پکارے تے سانو اگر اینو امی ابا کہن دی عادت پہ گئی تو کتھے کتھے انہوں نے پکارے گا انی لعارف حجرم بمکہ تا میں مکے چ اس پتھر نو جاننا کانا یسلم علیہ قبل ان ابعثا ہلے میں نبوت دا اعلان نہیں کیتا سی تے وہ پتھر میں محمد نو سلام کردا انی لعارف حجرم بمکہ تا کانا یسلم علیہ قبل ان ابعثا انی لعارفہ الان ہن بھی جاننا اس پتھر نو تے ایک روایت وچ میں بڑے عجیب جملے پڑھن گل میں نو یاد ہے جڑی میں کر رہا سا بھولیا نہیں میں اوٹ والی گل کرنی ہے میں نہیں بھولیا میں کدھر اور تینوں لے جا کے مقام دس کے پھر گل کرنا
سبحان اللہ حضرت ابو یعلا میرے محبوب کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ تے حضور فرمایا ابو یعلا میں تھک گیا ہوں آرام کر لواں تھوڑی دیر. ابو یعلا کہندے حضور تسی آرام کرو تے میں تواڈے سر تے پارا دینا. تے حضور آرام پہ کر دے. ابو یعلا سر تے کھڑے تے حضور تھوڑی دیر بعد اٹھے نے. ابو یعلا سلام کر دیں تے کہندے آقا او جڑا درخت ہے نا جدو تسی ستے ہو وہ جھمدا رہ گیا ہے پھر اپنی جگہ تو ٹرے تواڈے سر تے آئے تھوڑی دیر کھلوتا رہے پھر واپس چلا گیا. تے ابو یعلا نو حضور جواب دیتا ہے ھذہ شجرۃ استأذنت بہ. جدو میں آ کے سنتا اس درخت اللہ دے اگے فریاد کیتی ہے اللہ تیرا حبیب نیڑے آئے اجازت ہوئے مکھ ویکھ لواں. استأذنت بہی فریاد کی تھی فآذن لہا اس نے اجازت دی ہے درخت محمد دا دیدار کرن آیا. یعنی جس ویکھے ہے ایمان آئی تے من گیا پر جنو رب موراں لا دے وہ نہیں منیا اس نہیں منیا. تے جنو رب اپنا حبیب ایمان نال وکھایا اس آکھیا نہیں ہن کوئی نہیں ہن صرف تو ہے. وہ آپس وچ کہندے نے یار اٹھ دے پیسے پوچھے ہی نہیں. ہے توجہ ہے نا جوان بولن نا بابے نو ساڈے اگے بٹھا دیندے ہو سر کھپائی رکھے مولوی انہاں نال جتھے ہی جلسے تے جاؤ نا یا بچے تے یا بابے اللہ انہاں نو سلامت رکھے. جوانوں حضور دی محفل وچ اگے بڑھیا کرو. خدا دی قسم جڑ اللہ نے فرمایا میرے بڑی قیمتی حدیث پڑھ کے جا رہا ہوں ہر بندہ دل اللہ نے فرمایا میرے محبوب تو ہے میرا حبیب. سبحان اللہ میرا ایک حبیب ہے تو تے جس میں نو جوانی اچ یاد کیتا نا میں تیرے صدقے انہوں بھی محبوب بنا لے. جوانی کے جہاں 5 سوال ہونے ہیں علم والے لوگ بیٹھے وہ تو ایک سوال ہے ہونا ہے جوانی کتھے لائی ہے. جوانی کتھے اللہ کرے تیری جوانی عاشقیاں تے مشوقیاں چ نہ لگے کڑیاں تے منڈیاں دے مگر نہ لگے موبائلاں تے VCR تے نہ لگے. اللہ کرے میری جوانی میرے سجدے چ لگ جائے میرے رب دی پہچان چ لگ جائے. تے اللہ دی قسم اج جڑے بھی پیر دے بوے تے جانا باہر لکھیا ہویا ہوندا ہے کچھ لے کے آؤ کچھ لے کے جاؤ کچھ لے کے آؤ گے تے کچھ لے کے جاؤ گے. لوکاں اج قبراں سجا رکھیاں نے درباراں چمکا رکھیاں نے زلفاں ودا رکھیاں نے سبوکن دتا ہوئے کچھ لے کے آؤ گے کچھ لے کے جاؤ گے خالی ہاتھ آؤ گے خالی ہاتھ جاؤ گے. اللہ دی قسم ایک کوئی داتا ہے جدا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جدو ہر پیر کہندا ہے ہر مرشد کہندا ہے ہر وڈیرا کہندا ہے کچھ لے کے آ کچھ لے کے جا خالی ہاتھ آ خالی ہاتھ جا. تے اللہ اعلان پیا کر دے لوگوں کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ. کچھ نہ لے کے آؤ کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ. خالی دامن آؤ دامن بھر کے لے کے جاؤ. اور میرے جب کسی بندے کی کمر جھک جاتی ہے جیب خالی ہو جاتی ہے بیوی دھتکار دیتی ہے دوست دور کر دیتے ہیں اولاد چھوڑ دیتی ہے ہر کوئی کہتا ہے بابا چپ رہا کر. تے اللہ دی قسم او کریم اعلان کرتا ہے میرے بندے ساری زندگی میری بغاوت میری نافرمانی میرے رسول دی بغاوت گزار سڑی میرے بوے تے بڑھاپے دے وچ آ گئے. گل سن تیرے آن چ دیر میرے راضی ہونے چ دیر کوئی نہیں. آیا تے ہے نا سبحان اللہ میں تے مدت سو تیری انتظار چاہوں کدی میرے بوے تے آتے صحیح. اللہ کنا کریم ہے
تو میں نہیں جان دے تو میں پہچانن دی کوشش ہی نہیں کیتی ٹائم ہوندا میں اس تے بھی گل کردا کہ اللہ کنا کریم ہے تو کریم کہندے کینوں نے کریم کہندے نے صرف ایک معنی دس کے آگے چلا مولا کریم کہندے آج کوئی گھروں چوری کر دیا پھڑ لوے چھڑ دے ہے سامان پکڑیا جاوے چھڑ دے تو کریم کہندے جدی طاقت بھی ہوئے موقع تے پھڑ بھی لوے پھر بھی آکھے جا معاف کیتا نہیں سمجھے انہوں کریم کہندے جڑا طاقتور ہوئے الاول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس دونه شيء یہ اتے تھلے اوپر کچھ نہیں لا تراہ العیون کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ولا تخالطه الظنون وہ دی بڑائی نو سوچ کوئی نہیں سکتا بدلے دی طاقت بھی رکھ دے بڑا طاقتور رہے چاہے تے ایک سیکنڈ تک زمین نو جما کے رکھ دے وے پر جدوں پھڑ لیندے پکڑ لیندے موقع تے پھر بھی کہندے گندے بندہ تے ہے نا میرا گندہ ہے اے دو ہی ذاتاں نے اتھے کوئی مول نہیں پاندا دو ذاتاں مول پاندیاں اللہ دی قسمیں ایک اللہ تے ایک دا رسول انہاں مول پایا ہے تو کیویں مول پایا ہے حضور دے متعلق کسے حضرت بلال نو پوچھیا سی باہر نہ ویکھ مینوں ویکھ کسے بلال نو پوچھیا سی بلال ہر کوئی اپنے آقا دی تعریف کر دے تو اپنے آقا دی تعریف کر تے بلال کہندا ہے میرا آقا وہ ہے کرے کوئی برا تو بھلا کرتا ہے کرے کوئی جفا تو وفا کرتا ہے دے کوئی دکھ تو دعا دیتا ہے بچھڑوں کو اپنوں سے ملا دیتا ہے بھٹکے ہوئے راہی کو منزل کا پتہ دیتا ہے سوالی کو خود جا کے صدا دیتا ہے بغض کو سینے سے مٹا دیتا ہے چاہے کوئی قطرہ تو دریا دیتا ہے ذروں کو زبانوں کو بیان دیتا ہے سورج کو چمک کو ضیاء دیتا ہے کعبے کو بلال کو اذان دیتا ہے یار آیا سی لے کے چلا گیا پیسے پوچھے ہی نہیں سبحان اللہ کہہ ذرا ایک کہندا ہے یار پیسے پوچھنے سن اذا سر استنار وجهه جدوں بولدا ہی او دے منہ چ پھول ٹہندیاں اوہی ویدا رہ گیا ٹائم ہی نہیں لگیا اوے تو نہیں پوچھے توجہ اوے تو نہیں پوچھے وہ کہندا اذا تکلم کرؤیا النور یخرج من بین السنایان وہ جو سامنے پہاڑ ہے نا جب وہ بولتا تھا منہ چ نور نکل کے چڑگاں اٹھے پیندیاں میں وہی نور نکلدا ویدا رہ گیا پیسے پوچھے ہی نہیں تیجے نو اوے تو کہندے یار وہ جو آیا تھا نا بندہ اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی میں آنکھوں میں ہی گم ہو گیا میں پیسے پوچھ ہی نہیں سکیا کہ حضور چلے گئے تو آپس میں کہنے لگے توجہ یار گل ضائع نہیں کر آپس میں کہنے لگے یار کمال ہے ایک بندہ آیا اونٹ ہتھیا کے لے گیا پیسے پوچھے ہی نہیں اس جنگل میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا اس میں ایک عورت بیٹھی تھی اس نے پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹا کے کہتی ہے ہتھیانے کا لفظ اب نہ کہنا انا ضامن لکم نہیں سمجھے ہتھیان دے لفظ دی نسبت اس پیغمبر وال نہ کریو انا ضامن لکم میں ضامن ہو گئی میں ضامن ہو گئی کہا چون سے جانتی ہے ضامن ہو گئی فرمایا نہیں جانتی نہیں ہوں انا ضامن لکم لجمن السمن ولا يحضر بكم اگر وہ حاضر نہ ہویا تو پیسے اٹھ دے میں دے سن اور تو انہوں جاننی ہے آکھے میں جان دی نہیں پر جدن توڑے نال گلاں کر رہی آئی نا میں او دا چہرہ ویکھ رہی ہوں اللہ دی قسم ایڈا سونا چہرہ جھوٹے دا نہیں ہو سکتا تے حضور اٹھ لے کے آگے صحابہ نو بھیجیا اے کھجورا لے جاؤ اے پیسے لے جاؤ جنگل اچ دے آؤ لے کے آئے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جدو پہنچے نے پہلے کھجورا دیتیاں تے وہ کہندے نے نا یار کھجورا دی لوڑ نہیں پیسیاں دی لوڑ نہیں
بوا دسونا پہلے او دے بوے تے جاواں گے او دے تے نظراں جماواں گے پھر کھجوراں بھی کھاواں گے سارا قافلہ ٹریے میرے نبی نو ویکھن لئی اللہ دی قسم ہے سارے قافلے نے میرے کریم پیغمبر دا کلمہ پڑھیا ہے سارا قافلہ میرے کریم پیغمبر دا کلمہ پڑھ دے کھجوراں کھاندا ہے پیسے لیندے میرے محبوب دا حسن کتنا آلہ ہے کتنا نرالا ہے کتنا بالا ہے جنہ تک ہے میرے حبیب نے بن کے ویکھ گئے انہاں بوے بوے تے نظراں نہیں لائیاں انہیں آمنہ دے چانوں نو چکیا ہے اس نظراں آمنہ دے لال تلا دیتیاں او دی گردن کٹ گئی ہے پر آمنہ دے لال تو نظراں نہیں ہٹیاں او کریم ہے اے بھی کریم ہے کرم کرم وچ فرق ہوندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں کریم آکھاں مانا ہو رہے انہوں کریم آکھاں مانا ہو رہے ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے نہیں تیرے جیا کوئی ہو رہے ڈٹھا جڑا تیری شان دا کرے مقابلہ انہوں عاشقہ اصلی چور ڈٹھا نور کے بشر پہندہ شام سویر اے ہو شور ڈٹھا اللہ والے گل مکا چھوڑی تساں اور ڈٹھا اساں اور ڈٹھا یہ بھی کریم ہے یہ دے کریم تے ایک دلیل دینا حدیث چوں بلکہ دو دلیلیں دے کریم تے دے جاواں ایک آدمی دوڑے ہے دربار مصطفیٰ چ بیٹھا ہے تے پریشان بیٹھا ہے حضور پوچھ دیں پریشان کیوں ہیں بلکہ چلو ساری وضاحت کر دے وہاں توجہ ہے بس تھوڑی جی میں گل کرنی ہے صرف 5 منٹ صبر 5 منٹ صرف 6واں نہیں انشاءاللہ توجہ حضور دا دربار ہے تو ایک صحابی پریشان بیٹھا ہے اس تو پہلے ایک بندے نے کلمہ پڑھیا ہے عیسائی نے یا ہندو نے کلمہ پڑھیا ہے تو انہوں پوچھے تو کیڑی گل تو کلمہ پڑھ لے ہے اس آکھیا میں محمد دی سیرت ایک گل پڑھیے تاں کلمہ پڑھیا ہے کیڑی گل انہیں آکھیا حدیث سے چاند ہے ایک صحابی دربار مصطفیٰ وچ آیا ہے تے پریشان بیٹھا ہے حضور پوچھ دیں پریشان کیوں ہے کہندہ ہے کملی والے میرا پتر گم ہو گیا ہے تاں پریشان بیٹھا سبحان اللہ تے بیٹھے ہی علی تے ایک بندہ آ کے کہندہ ہے اوے جنوں تو لبدا پھرنا ہے او سڑک تے کھلائی اٹھ کے جدوں ٹرن لگیا ہے نا اس کلمہ پڑھیا ہے اس گل نو ویکھ کے اٹھ کے جدوں ٹرن لگیا حضور بلایا فرمایا میرے صحابی جا رہے ہیں پتر تیرا کھڑا اسی اور بچے بھی ہوسن انہوں بیٹا کہہ کے نہ پکاری اللہ سبحان اللہ تے حضور ہے میرا پتر ہے نا بیٹا کہہ لواں گا تے گل کیڑی ہے اللہ اکبر تے حضور فرماندن گل ہے اور کوئی نہیں تیرا پتر ہے اگے پیچھے بیٹا کہہ لئی کدوں دا وچھڑے ہے تیرے لفظ غضب دی مٹھاس ہو سی ہو سکتا ہے کوئی او بچہ کھلا ہوئے جدا پیو سر تے کوئی نہیں پتر کدی پھر پکار لیں آج پیو نہ سیڈی سکیا جیڑا ایک عام بچے تے اتنا شفیق ہے وہ اپنی امت تے کتنا مہربان ہو سی اپنی امت تے کتنا کریم ہو سی خدا دی قسم جن کوئی گل نال نہ لائے لوکاں وزن کرنا ساڑ سڑے ہے آمنہ دے لال دا کون وزن کر سکدے محمد کریم دا آ میں تینو گل دساں کون ہوئے گا انج دا حضور بیٹھے نے ایک سینچ حرم کعبہ دے سینچ تے ایک بچے دا پیو کوئی نہیں سر تے چاچے کو لو گیا ہے تے چاچے کو لو جا کے کہندے آمنہ دے لال چاچے کو لو جا کے کہندے چچا گل یہ ہے کہ میری امی دے کپڑے کوئی نہیں اللہ او دے کپڑے کوئی نہیں گھر بیٹھی ہے کمرے چ بندے تے میں نے ایک سوٹ کپڑے دا دے سڑ تے چاچے نے دھکا مارے ہے کہندے اور بوبا کوئی نہیں لبیا تینوں میرے ہی بوبے تے آئے ہیں آ رہا سی روندا اوے کدھر چلے انہیں کہا چاچے کول کپڑے لین گیا سی اس دھکے دے کے مینوں کڈ سڑے ہے تے او بندہ کہندے ماں تیری دے کپڑے کوئی نہیں ایک پتہ تینوں دسنا کعبہ دے سینے چلا جا اوتھے محمد بیٹھا ہو سی توجہ اللہ دی قسمیں اگلی گل ذرا پلے بننی پر گل سن پتر انہوں جڑا ویکھ لے نا او دا کلمہ پڑھ لیندا ہے رمی پکا پکا رمی کلمہ نہ پڑھی او دا
کپڑے جا لے لے تینوں دے سرسی تے پکا روی کلمہ نہ پڑھی. یہ منڈا آئے تے کعبہ دے سین وچ دور کھلو کے تھلے پیر مار دے. حضور ویکھ دن کہندے آمنہ دے لال میں تیرا کلمہ پڑھا نہیں آیا, میں تیرا کلمہ کوئی نہیں پڑھنا. حضور کہندے پتر تینوں کیا کسے کلمہ پڑھ گل تے کرنا. کہندے آمنہ دے لال امی نے ٹوریا ہے تے ماں بھی روکیا ہے کہ جیڑا انہوں ویکھ لوے دیوانہ ہو جاندہ ہے. تے میں کلمہ شلمہ کوئی نہیں جے پڑھنا, کپڑے دے وہ میری ماں گھر ننگی بیٹھی ہے. اللہ دی قسم حدیث وچ لفظ موجود نے. آمنہ دے لال اپنی کمبل اتاری ہے, فرمایا پتر اے چادر لے جا ماں نو ڈھانپ لے. تے جدوں چادر لے کے آگے ہے تے ماں پوچھے پتر کلمہ تے نہیں پڑھیا. فرمایا امی میں انہوں پہلے ہی کہہ سڑیا سی کہ میں تیرا کلمہ کوئی نہیں پڑھنا, میں تے کپڑے لین آیا. اے خدا دی قسم ماں کہندی ہے پتر اٹھ او دا کلمہ پڑھنا چاہیے. جنوں کوئی گل نال نہ لاوے انہوں گل میرے مصطفیٰ لائے. اور حدیث پڑھنا. آمنہ دے لال مسجد نبوی وچ بیٹھن, ایک عورت آندی ہے بلاندی ہے آمنہ دے لال میرے پیچھے پیچھے آ, فلاں جگہ تے تواڈے نال کوئی گل کرنی ہے. حضور اٹھ کے چل پین تے جنگل وچ آئیے. کافی دیر تک گلاں کردی رہ گئی ہے. حضور سندے رہ گئے. حضور نو پسینہ آ گیا ہے, گرمی بڑی سی. تے جدوں بڑی دیر دے بعد حضور گل سن کے فارغ ہوئے نے تے ابو بکر کہندے حضور اتنی دیر تک کھڑے رہ گئے ہو تانوں پتہ ہی کوئی نہیں اے مائی تے پاگل ہے. فرمایا ابو بکر مینوں بھی پتہ ہے کہ مائی پاگل ہے پر پورے مکے چے دی گل کوئی نہیں سندا. پتہ مینوں بھی ہے کہ مائی پاگل ہے, میں بھی سمجھنا کہ اس مائی دی عقل کوئی نہیں, پر ابو بکر پورے مکے چے دی گل کوئی نہیں سندا. میں تاں سنیے اوے جے دی گل کوئی نہ سنے وہ دی گل جیڑا سن لوے انہوں محمد کہندے نے. حضور کی عظمت کو دل میں جگہ دو, حضور کی محبت پہچانو, آمنہ کے لال کی شان پہچانو اور عقیدہ رکھو ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی, ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا. ہمارا نبی آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ. ہمارا نبی فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا. ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ. ہمارا نبی نقش بات سے درخشاں ہوا راستہ نور حق کا مینارہ. ہمارا نبی جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل وہ خشی خوب تر ہے. ہمارا نبی رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے. ہمارا نبی رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے. ہمارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلارا. ہمارا نبی بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا. ہمارا نبی اور کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا, اب قیامت تلک ہے. ہمارا نبی لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے. ہمارا نبی لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے. ہمارا نبی حضور سہارا ہے, حضور شفاعت ہے, حضور امید کی کرن ہے, حضور پر نگاہ ہے. اور ہمارا نبی وہ ہے جو تاروں میں چمکتا ہے, سورج میں دمکتا ہے, پھولوں میں مہکتا ہے, پرندوں میں چہکتا ہے, ہوا بھی گنگناتی ہے, صبا پیغام لاتی ہے, گلوں میں نام ہے ان کا, کلی بھی مسکراتی ہے. کبھی نکلے ہیں غاروں سے, بنے وہ آبشاروں سے, کبھی اونچے پہاڑوں سے, کبھی ندیاں کے دھاروں سے. جو گرتوں کا سہارا ہے محمد اس کو کہتے ہیں, جو دریا کا کنارہ ہے محمد اس کو کہتے ہیں, جس کا کرم سب پر برستا ہے محمد اس کو کہتے ہیں, جس کے لطف کا در
سب پہ کھلتا ہے محمد اس کو کہتے ہیں۔ اے دا ہر غریب امیر تے در کھل دے پڑھدا رہنا بلال بلال، پتہ ہے بلال کلمہ کیویں پڑھیا ہے؟ مالک سزا دیتی ہے، چل ساری رات سردی وچ بیٹھ کے چکی پینی آ، آئندہ نافرمانی نہ کری، حضور دا گزر ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلال سو جا، فرمایا نا نا سو جاواں، کل دی تے سزا پاندا پیاں۔ کہا کیڑی گل دی؟ کہا نہ جا جا، بڑے آندے نے ہر کوئی پوچھ دے دلاسا دیندے، سہارا کوئی نہیں بندا۔ تے حضور چل پے نے، کہندے جا رہے ہیں نا، آکھیا نہیں سی پوچھ دے ہر کوئی، یہ سہارا کوئی نہیں دیندا۔ تے حضور گئے نے، تھوڑی دیر دے بعد آئے نے، ہاتھ وچ گرم دودھ ہے تے کچھ کھجوراں نے، بلال اے کھجوراں کھا لے، اے دودھ پی لے، تینو بخار ہے، تو آرام کر۔ نانا آرام کراں، چکی کون پیوے؟ فرمایا بلال تو آرام کر، تے چکی محمد پیسی۔ خدا دی قسم بلال ساری رات ستے رہن، حضور چکی چلاندے رہن، اور جس غلاماں نو سوا کے چکی پیے انہوں محمد کہندن اے تیرے ورگا نہیں، تیرے برابر نہیں، نبیاں ورگا نہیں، نبیاں دے برابر نہیں۔ میں کہنا قرآن کتاباں وچوں کتاب ہے، کتاباں ورگی کتاب نہیں۔ جبریل فرشتیاں وچوں فرشتے، فرشتیاں ورگا فرشتہ نہیں۔ میں کہنا اگر آنا رسولاں وچوں محمد بھی رسول ہے، پر رسولاں ورگا رسول نہیں، رسولاں ورگا نہیں، رسولاں تو اچے، رسولاں جیا نہیں، اوے جے ورگا کوئی نہیں، جس تو اچا کوئی نہیں، انہوں آمنا دا چند کہندن اسی عقیدہ رکھنے ہاں، ایمان رکھنے ہاں، لکھا قیامتا برپا ہو سکتی ہے، زمین و آسمان ٹوٹ سکتے، اللہ دی قسمیں صبح قیامت تک رب بن کے آہستے جا کوئی نہیں سکتا، محمد بن کے آہستے آ کوئی نہیں سکتا۔ ابتدا کہہ چکا، ابتدا کہہ چکا، انتہا کہہ رہا ہوں، محمد کو بعد از خدا کہہ رہا ہوں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میری ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانو وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ماں جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ماں جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، میرے سر دی ٹھنڈی